دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 5 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آج ماہ رمضان کی 5 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ دولت کا ایسا طوفان آئے گا، آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آج وہ ملے گا جو کبھی سوچا نہ ہوگا۔ خدا کا واسطہ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی قسمت چمکا لو۔ میں خدا کا واسطہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ رمضان المبارک کی 5 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن آ چکا ہے، اور ابھی بھی بہت سے لوگ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مہینے کے اندر رحمت برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ انوار لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ پاک ہر گھر کے دسترخوان کو وسیع و عریض کر دیتا ہے، ہر گھر میں رحمتوں کی برسات ہو جاتی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، تو آج ماہ رمضان المبارک کی 5 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج رب کریم سے غیبی دولت کا، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا اور خزانے لوٹنے کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جس کو جب بھی پڑھا جائے اور جس نے بھی پڑھا رب کریم نے بے حد رزق اور دولت سے نوازا۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آج ماہ رمضان المبارک کی 5 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر آج آپ نے لاپرواہی کی جلد بازی میں یہ وظیفہ پڑھا تو پھر وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے آج میری جو بہنیں پریشان ہیں گھر کی نحوست کی وجہ سے، گھر کی تنگ دستی کی وجہ سے، گھر میں فاقوں اور غربت سے پریشان بیٹھی ہیں، ان تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے، آج ماہ رمضان المبارک کی 5 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی تنگ دستی، ہر طرح کی پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ وہ میرے بہن بھائی جن کی دکان پر گاہک نہیں آتے، انشاءاللہ اگر کوئی نظر بد یا جادو جنات کا وار ہے، آج ہی یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، کیونکہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں صرف رب کی طرف سے آتی ہیں۔ رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر کیوں نہ رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، کیوں نہ رب کریم سے مدد مانگی جائے، کیوں نہ اپنے معاملات کے لیے اپنے اللہ پاک کے آگے جھولی پھنساری جائے۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی تو ہے کہ آج ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم سب سے پہلے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دوست یا رشتہ داریوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جب ان کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا، جب ان کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی، پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر لوگوں کے تانے سنتے ہیں، پھر تک ہار کا جالی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اور جب وہاں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر ہم رب کی چوکھٹ پر آتے ہیں۔ اتنے میں رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے، وہ بندہ تو خود میرا محتاج ہے، تو اس بندے سے مدد مانگ رہا ہے۔ اللہ والوں، ہوش کے ناخن لیجئے گا۔ جب رب نے فرمایا کہ ہر شے رب کی طرف سے ہے، نصیب اور تقدیر کے فیصلے میری طرف سے ہیں، رازق، خالق و مالک رب کی ذات ہے، تو پھر کیوں یہاں وہاں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ آج ماہ رمضان کی 5 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن جو بھی یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اتنا قریب کرتا ہے کہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور اگر جب اللہ پاک کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں پھر اس پر رحم کیا جاتا ہے، اس پہ کرم کر دیا جاتا ہے، اس کے رزق کو وسیع و عریض کر دیا جاتا ہے، اس کے معاملات کو بہترین کر دیا جاتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، وہ جس کے لیے مانگتا ہے اللہ پاک دیتا ہے، اور یہ رب کے محبوب کے اور رب کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل اور یہ خاص جادوئی وظیفہ
آپ نے اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا، اور ایسی آسانیاں فرمائے گا آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ یہ دولت، یہ شہرت، یہ کامیابیاں یہ کہاں سے آ رہی ہیں۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ رمضان المبارک کی 5 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ بس اللہ والوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ تہجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج 41 بار اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ وظیفے کی طرف چلیں گے۔ خصوصی دعا کا آپ لوگ حصہ بنیں، کیونکہ اجتماعی دعاؤں کی برکات بہت ساری زیادہ ہوتی ہے۔ میں آپ کو بارہا اپنی ویڈیو سے بتا چکا ہوں، تو آپ سب سے درخواست کی جاتی ہے کہ ادب سے بیٹھیں۔ جو میری بہنیں وہ اپنے سر پہ دوپٹہ لے لیں اور اس خاص دعا کا حصہ بنیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، امت محمدی کی خیر فرما دے، امت محمدی پر مدد کو جاری فرما دے، ہمارے لیے آسانی فرما دے، ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ میرے مولا جو بے روزگار ہے، بہترین حلال عزت بابرکت پاکیزہ رزق عطا فرما دے، رزق قصیر اور رزق کریم عطا فرما دے۔ میرے مولا جو میری مائیں بہنیں جو بھی اپنی بیٹیوں کے روشن مستقبل کے لیے پریشان ہیں، ان بیٹیوں کے بہترین نصیب فرما دے، بہترین رشتے عطا فرما دے، بہترین شادی کا بندوبست فرما دے۔ جو میرے بھائی نوکریوں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، محنت سے پڑھے ہیں، بیچلرز بن گئے، ڈگریاں ان کو مل گئیں، لیکن ان کو نوکری نہیں مل رہی، رشوتیں دینا پڑ رہی ہیں، میرے مولا ان کے معیار والی نوکری عطا فرما، ان کو بہترین روزگار عطا فرما۔ اور جو میرے بہن بھائی بزنس کر رہے ہیں، ان کے اوپر تو اللہ کا فضل ہے، ان پر تو اللہ کی رحمت ہے، اور ان کے کاروبار میں میرے مولا جو تنگ دستی آ گئی ہے، وہ غلطی کر بیٹھے ہیں، ریاکاری کر بیٹھے ہیں، گھمنڈ کر بیٹھے، میرے مولا ہمیں معاف کر دے۔ ہم لوگ بہت کمزور ہیں، ہمارے رزق حلال کو برکتیں عطا فرما دے، ہمارے حرام رزق کو حلال سے پاک کر دے۔ میرے مولا ہماری زبان کو اخلاق سے پر فرما دے، ہمارے الفاظ کو نبی پاک کے الفاظ جیسا بنا دے۔ میرے مولا ہمیں مولا علی شیر خدا کی طرح علم حاصل کرنے والا بنا دے، ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا دے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ابو بکر صدیق کی طرح صداقت عطا فرما، عمر فاروق کی طرح عادل بنا دے، عثمان غنی کی طرح ہمیں بھی سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ملک شام کی خیر فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے، اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو ہو جائے، مصلی پر بیٹھے، قبلے رخ ہو کے بیٹھیں، ہو سکے تو اس وقت کی فرض نماز پڑھ لیں۔ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی فکر والی بات نہیں، پانی کا گلاس اپنے پاس لے لیں، اگر چینی موجود ہے تو چینی لے لیں، ایک مٹھی چینی پہ یہ عمل کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، ایک مٹھی چینی بھی اپنے پاس لے لیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رہا ہے، میرے مولا کسی کے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے، کوئی کسی سے جائز محبت میں گرفتار ہے، رشتہ نہیں ہو رہا۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، جو بھی آپ لوگ چاہتے ہیں، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیت کر کے بیٹھے اور آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے آپ کا اس دنیا جہان سے تعلق ختم ہو گیا، روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اللہ والوں، اللہ پاک کی بہت ہی پاکیزہ صفت ہے، اللہ پاک کی بہت ہی خاص صفت ہے، یا رزاقو، یعنی اے روزی دینے والے، یا رزاقو۔ اور آپ لوگوں نے یا رزاقو کو جب آپ لوگ یا وہابو سے ملا کر پڑھیں گے، یعنی پہلے آپ نے یا وہابو پڑھنا ہے بہت زیادہ دینے والے، پھر آپ نے یا رزاقو پڑھنا ہے، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو۔ اس طریقے سے آپ نے پہلے یا وہابو پڑھنا ہے، اے بہت زیادہ دینے والے، پھر آپ لوگوں نے یا رزاقو پڑھنا ہے، اے روزی دینے والے۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح یعنی 100 بار ایک تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ ایک تسبیح یا وہابو یا رزاقو کی پڑھ لیں، جب اللہ پاک کو یا وہاب سے اور یا رزاق سے پکار لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ عمل بہت خاص ہے اور یہ عمل سورۃ الفاتحہ کا ہے۔ آپ لوگوں نے کئی بار اس سورت کے وظائف پڑھے ہوں گے، اور کیوں نہ پڑھے ہوں، سب سے بہترین سورت ہے، ام الکتاب کہا جاتا ہے، سورۃ الشفاء، سورۃ الرافیہ، سورۃ القافیہ یہ کہا جاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ اور بھی اس سورت کے نام ہیں، ابھی یاد نہیں آ رہے، لیکن جتنے یاد آ رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الرافیہ، سورۃ الشافیہ، اور کیا نام ہے بھائی، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الفاتحہ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا ایک بار توجہ سے سماعت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار بسم اللہ شروع میں پڑھیے گا، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورت پڑھی، سورۃ الفاتحہ تو ایک بار ہو گیا، پھر دوبارہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، تو یہ دو بار ہو جائے گا، صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بہت ہی مشہور حدیث ہے، اور یہ حدیث بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ امہات المؤمنین ہیں، ہماری امی جان ہیں، روحانی والدہ ہیں ہماری امی جان، ہماری بی بی عائشہ صدیقہ، یہ ان سے یہ حدیث مروی ہے کہ تم پر جو مصیبت آئے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، یا کوئی بھی آپ کے اوپر بیماری آ جائے یا پریشانی آ جائے، آپ نے 33 بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے اور اپنے ہاتھوں پہ زور زور سے دم کرنا ہے۔ اتنی زور سے دم کرنا ہے کہ آپ کے منہ سے تھوک نکلنا شروع ہو جائے اور آپ کے ہاتھوں میں وہ تھوک لگ جائے۔ اتنی زور سے اپنے ہاتھوں پہ دم کریں، اپنے ہاتھوں کو چہروں پہ مل لیں، اپنے سر پہ مل لیں، اپنے جسم پہ مل لیں، اپنی گدی کی طرف مل لیں، یعنی کہ مسا کر لیں۔ اس طریقے سے آپ نے کر لیں، آپ پانی کے گلاس پہ دم کریں اور اس پانی کو پی لیں۔ تو لہٰذا پہلے آپ نے جو یا وہابو یا رزاقو پڑھا 100 بار، اس کو بھی پڑھ کے آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے اور چینی پہ دم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے 33 بار آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھا، چینی پہ دم کریں گے اور پانی پہ دم کریں گے۔ اگر آپ لوگ بیماری میں مبتلا ہیں
تو اپنے ہاتھوں میں دم کر کے اپنے چہرے پہ مل لیجئے گا، اللہ پاک شفا عطا کر دے گا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ عمل بھی بہت خاص ہے، کیونکہ یہ عمل دیکھیں رزق کو بڑھانے والا ہے۔ یہ جو خاص وظیفہ ہے ہمارا، وہ رزق کو وسیع و عریض کرنے والا ہے۔ تو آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت بہت خاص ہے، اس سورت کو سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص اتنی خاص سورت ہے کہ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص کو پڑھتے ہیں، اللہ پاک 10 سپاروں کا ثواب آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والو اسی طریقے سے آپ نے سورۃ الاخلاص شریف کو 101 بار پڑھنا ہے۔ 101 بار 101 ٹائمز آپ نے سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ جب سورۃ الاخلاص کو آپ لوگ تیسرے نمبر پہ 101 بار پڑھ دیں، اللہ والوں وقت لگے گا لیکن کامیابی یقینی ہے۔ یہ میں گارنٹی دیتا ہوں، اس وظیفے کو چند دنوں تک آپ لوگ آزمائیں گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ رستے کیسے بنتے ہیں، اللہ پاک کی غیبی مدد کیسے آتی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ رب کہاں کہاں سے آپ کو نوازے گا۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ حدیثوں کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کا یہ 101 والا جو وظیفہ پڑھا ہے، 101 کی جو عادت ہے، جو عادات ہے 101 کی، یقین کریں اتنی خاص عادت ہے کہ جو بندہ بھی ان عادت کو پورا کر لیتا ہے، 101 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت رزق کے ایسے دروازے کھولیں گے نا، ایسی جگہوں سے رزق دیں گے، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، یہ رزق یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کا چوتھا عمل، یہ عمل بھی بہت خاص ہے، اس عمل کو آپ نے بہت بار پہلے بھی پڑھا ہوگا، یا غنیوں کا وظیفہ ہے۔ یا غنیوں یہ اللہ پاک کی ایسی صفت ہے جو آپ کو سخاوت کرنے پہ آمادہ کرے گی۔ یا غنیوں کا مطلب ہے اللہ پاک سے لینا اور اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دینا۔ تو اللہ والوں یا غنیوں آپ لوگ پڑھیں گے، آپ کو علم مل جائے تو وہ بھی غنی ہے، آپ لوگوں کے اندر وہ سافٹ کارنر آ جائے کہ آپ لوگ دوسروں کے غم دیکھ کے رونا شروع کر دیں، آپ کو فکر ہو جائے تو یہ بھی غنی ہونا ہی ہے۔ تو اللہ والوں یا غنیوں سے اللہ پاک کو پکاریں گے اور 41 بار پکاریں گے، 41 ٹائمز اللہ پاک کو یا غنیوں سے پکاریں گے۔ پھر چینی پہ دم کریں گے اور پانی پہ دم کریں گے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور آپ لوگوں نے اس پانی کو اسی وقت پی لینا ہے۔ پانی کو پی لیں، چینی کا بتاؤں گا کیا کرنا ہے، پہلے پانی پی لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دینی ہے۔ جو مانگنا ہے اللہ پاک سے مانگے، جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے اللہ پاک سے مانگتے رہیں۔ اب آپ لوگوں نے جب اللہ پاک سے مانگ لیا، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے اللہ پاک سے مانگ لیا، اللہ پاک کو راضی کر لیا، رب کی توجہ آپ کی طرف آ گئی ہے۔ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک سے جتنا دل کرے آپ لوگ مانگے، ہاتھ اٹھا کر جو مانگنا ہے وہ مانگے، جتنا مانگنا ہے مانگے، اور رب سے باتیں کریں، اپنے دکھ سنائیں رب کو۔ اس چینی کو آپ اٹھائیں گے جہاں پر حشرات الارض ہیں، صدقہ کرنا ہے اس چینی کو۔ یہ آسان طریقے سے آپ کو آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، کیڑے مکوڑے جہاں پر زیادہ ہوں وہاں پر چینی کو ڈال دیں، پاؤں کے نیچے نہ آئے، بس اس کی خیال کریے گا۔ پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں، چیٹیاں کھا لیں گی، کوئی ایسی جگہ پہ ڈال دیں، قبرستان میں چیٹیاں بہت ہوتی ہیں، کیڑے مکوڑے بہت ہوتے ہیں، وہاں ڈال دیں، اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ یا پھر وہ جو مٹی کے کنڈال ہوتے ہیں اس میں ڈال دیں، تو چڑیا وغیرہ تناول کر لیں گی۔ بس آپ نے اللہ پاک کی دعوت کرنی ہے، اللہ پاک کی ننھی مخلوق کی۔ انشاءاللہ دیکھیں رب کو بڑا پسند ہے، جو رب کی مخلوق کی خدمت کرے نا، رب کو بڑا پسند آتا ہے۔ آپ تو ان کیڑوں کی خدمت کر رہے ہیں جن کو آپ جانتے بھی نہیں، یعنی خالص رب کی رضا کے لیے اور اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے آپ لوگ ان کیڑوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔